عبادت صرف مسلح پر نہیں ہوتی، یہ میٹھی زبان سے، اچھے اخلاق سے، خوبصورت رویوں سے بھی ہوتی ہے۔ بہترین بیج وہ اچھی سوچ ہے جو تم کسی کے ذہن میں بو دو۔ احسان جتلانے سے احسان نہ کرنا بہتر ہے۔ انسان کو سب سے بڑا خطرہ اس کے اپنے نفس سے ہے۔ بغیر جدوجہد کے امیدیں رکھنا محض بے وقوفی ہے۔ لوگوں کو ایسی باتیں اور اعمال بتاؤ جن سے ان کو جنت حاصل کرنے میں آسانی ہو۔ جینے کے لیے اتنی بہادری لازمی ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کے سوا کسی اور کا خوف نہ ہو۔ ہم اس رب سے مدد کی امید رکھ کے بیٹھے ہیں جو ساری کائنات کا مالک ہے، بے شک وہ کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ تو سب خزانوں کا مالک ہے، تیری صفات قادر اور قدیر ہے، تجھ سے مانگنے میں ہو شرم کیسی، تو غنی ہے ہم فقیر ہیں۔ گھبراؤ نہیں، اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ کا حکم ہر جگہ چلتا ہے۔ وہ جب تمہاری مدد کرے گا تو کوئی روک نہیں سکے گا، وہ جب تمہیں عزت دینا چاہے گا تو کوئی روک نہیں سکے گا، اور وہ جب تمہیں کامیاب کرنا چاہے گا تو کوئی روک نہیں سکے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلاف کی باتیں اپنے ذہن پر حاوی کر لو، ورنہ تمہارے ذہن پر جاہلوں کی باتیں حاوی ہو جائیں گی۔ ہر طرف نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، بس کوئی کمانے والا ہو۔ اگر کوئی تمہیں تمہارے اچھے اخلاق کی وجہ سے یاد رکھتا ہے تو یقین رکھو کہ تم نے ایک اچھی زندگی گزاری ہے۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، بعد میں تمہیں معافی تو مل سکتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے محبت نہ ملے۔ خوشحال زندگی کے لیے درگزر ضروری ہے۔ اگر ہر کسی سے الجھتے رہو گے تو اپنا ہی سکون برباد کر دو گے۔ لوگوں کے قصور معاف کر دو، یہاں ہر کوئی امتحان میں ہے، اور امتحان میں غلطیاں ہوتی ہی ہیں۔ ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے جس کے ہاتھ میں ہماری تقدیر کا قلم ہے۔ ہماری تقدیر کا قلم لوگوں کے نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کامیابی غلط کو چھوڑنے سے ملے گی، پھر وہ غلط اگر ساری دنیا ہی کر رہی ہو تب بھی تمہیں چھوڑنا پڑے گا۔ انسان اچھی عادتیں بنانے میں خون پسینہ ایک کر دیتا ہے، اور بری صحبت میں بیٹھتے ہی انہیں زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جس سے بھی دوستی کرو سوچ سمجھ کر کرو۔ لوگوں پر خدا کا حکم ضرور چلاؤ، لیکن خدا بن کر نہ چلاؤ۔ الزام تو لگتے رہتے ہیں، بس یہ یاد رہے کہ تم نے اپنے ضمیر کو مطمئن کرنا ہے، لوگوں کو نہیں۔ دنیا ایک کھیل تماشا ہے، جیسے کھیل تماشا گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، ایسے ہی دنیا گزر جائے گی اور پتہ بھی نہیں چلے گا۔ قبرستان کی خاموشی، قبروں سے عبرت لو اور انہیں دیکھا کرو، گناہ سے بچنے میں آسانی ہوگی۔ کسی کا سکون اور خوشی چھیننے کے کفارے نمازوں، روزوں اور عبادتوں سے ادا نہیں ہوتے۔ پاک علم کا نزول اعلیٰ دماغ پر نہیں، پاکیزہ دل پر ہوتا ہے۔ جب انسان سمجھتا ہے کہ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے تب وہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ محرم اور نامحرم کے قانون آپ کی دلیلوں اور آپ کے ہیلوں سے بدل نہیں جائیں گے۔ جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ آپ جتنا حرام لیں گے اتنا اپنے حلال کو کھوتے جائیں گے۔ کس کس کو راضی کرو گے؟ بس ایک رب کو راضی کر لو، سب مسئلے حل ہو جائیں گے۔ امیدیں دینے والے بنیں، آپ کے پاس سے جو اٹھے آپ سے امید لے کر اٹھیں اور مسکراہٹ لے کر اٹھیں۔
بھلائی کرتے رہیے بہتے پانی کی طرح، برائی خود ہی کنارے لگ جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے زیادہ بہتر ہے ایسے عمل کرو کہ لوگوں کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ جھوٹ بہت تیز دوڑتا ہے لیکن منزل پر سچ ہی پہنچتا ہے۔ پیٹ اور غرور بڑھ جائیں تو اپنوں کو گلے لگانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ سڑک اور استاد اپنی جگہ پر ہی رہ جاتے ہیں مگر دوسروں کو ان کی منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور کچھ دروازے اللہ ہماری حفاظت کے لیے بند کر دیتا ہے۔ سکون انسان کا کمال نہیں، اللہ کی عطا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جب انسان خدا سے دور ہو جائے تو سکون انسان سے دور کر دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ اندیشہ اور خوف اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ کون کہتا ہے تنہائیاں اچھی نہیں ہوتی، بڑا حسین موقع دیتی ہیں خدا سے ملنے کا۔ تبصرے غیر کے کردار پہ کرنے والے، کیا تیری خود سے ملاقات نہیں ہوتی؟ ہمیں خدا سے محبت تو سکھائی ہی نہیں گئی، جنت کی ہوس دوزخ کی آگ سے ڈرایا گیا ہے۔ قبولیت کی دیری میں اللہ کی آزمائش پوشیدہ ہے۔ اے ابن آدم، کبھی کسی کی آنکھ میں خوشی کے آنسو دے کر دیکھنا، تیرا نفس کتنا سرشار ہوگا، تیرا رب تجھے کتنا قریب محسوس ہوگا۔ ہمارا تعلق اس اندھے معاشرے سے ہے جہاں اداسی کا یقین دلانے کے لیے آنسو بہانے اور بیماری کا یقین دلانے کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ دنیا کے پیچھے نہ بھاگو، یہ اپنے پیچھے بھاگنے والوں کو ہمیشہ ذلیل کر دیتی ہیں۔ اللہ پر یقین رکھتے ہوئے صبر کرنا نہیں سیکھیں گے تو درد ہوتا ہی رہے گا۔ جس کو خود غرضی کی ہوا لگی، اسے پھر نہ کوئی دوا لگی اور نہ کوئی دعا لگی۔ ہمیں ہمیشہ ایسی عزت اور ایسی خوشی سے بچا جو تیری نافرمانی اور تجھے ناراض کرنے سے حاصل ہو۔ اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، وہ بس آزماتا ہے اور صبر کرنے والوں کو میٹھا پھل ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہمیشہ اخلاق سے بات کرو کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ آپ نے فرمایا، عورت کا جہاد شوہر کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرنا ہے۔ عقل مند ہے وہ شخص جو انجام سوچ کر کام کرے۔ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو کیونکہ یہ بغض ہر خیر اور برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ یا اللہ، ہم تیری اچانک گرفت اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے پناہ چاہتے ہیں اور تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو مارنا چاہا مگر ناکام رہے، والد کی نگاہوں سے دور کیا مگر محبت اور بڑھتی گئی، غلام بنا کر فروخت کر دیا مگر آپ بادشاہ بن گئے۔ اس لیے لوگوں کی سازشوں اور خفیہ تدبیروں سے تم پریشان نہ ہو، یقیناً اللہ کی تدبیر اور چاہت سب پر بھاری ہے۔ اخلاص یہ ہے کہ انسان اپنی نیکیاں بھی اسی طرح چھپائے جیسے اپنے گناہ چھپاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ جھوٹے اور ناشکرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا راستہ نہیں دکھاتا۔ جو کھا گئے وہ اڑا گئے، جو جوڑ گئے وہ چھوڑ گئے اور جو دے گئے وہ اپنے ساتھ لے گئے۔
اگر تمہیں نماز سے سکون نہیں ملتا تو تم نماز کو سکون سے پڑھا کرو۔ بے یقین زندگی میں یقین کے ساتھ مانگی گئی دعائیں ہمیشہ رنگ لاتی ہیں۔